إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اور تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تمحیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق اور قابض بھی ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے کہ جو رمضان المبارک میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حضور شرف قبولیت سے نوازے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے
واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہاں پہ کاشت کرنے والے زمیندار حضرات بیٹھے ہیں۔ جب بھی کوئی فصل بوتے ہیں، لگاتے ہیں، تو جب بھی اس میں کوئی جڑی بوٹی اگتی ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زمین کو پہلے اچھی طرح سے ہم ہل لگاتے ہیں، پھر پانی لگاتے ہیں، پھر اس میں اس کا بیج ڈالتے ہیں۔ بیج ڈالنے کے بعد جب وہ فصل نکلتی ہے تو اسی وقت سے وہ کاشتکار زمیندار بھائی اس پہ محنت و مشقت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی اس میں کوئی جڑی بوٹی اگتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیز ان کے پاس میسر ہوتی ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انسانی وجود بھی اسی طرح ہے کہ جب اس میں کوئی غلطی آئے تو ہمیں اس غلطی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس زمین کے اندر وہ جڑی بوٹیاں بڑھتی جاتی ہیں تو وہ فصل، وہ زمین کسی کام کی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح ایک انسان اگر غلطیاں کرتا جائے توبہ اور استغفار نہ کرے تو وہ انسان ایک لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ندامت کے ساتھ اظہار کرنا، پھر خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور پھر ترک معاصی کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا، یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کو بہت محبوب ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب وہ توبہ کرتے ہیں اور پھر عمل صالح شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کی گزشتہ گناہوں کو، خطاؤں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ماہ غفران ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو آسمان کے دروازے، جو رحمت کے دروازے، جو جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہو سکے۔ یہ استغفار کرنا، یہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، اور توبۃ النصوحا مانگنی ہے۔ کیسی توبہ؟ اخلاص والی توبہ۔ کیسی توبہ؟ جس کے اندر ندامت موجود ہو۔ کیسی توبہ؟ جس کے اندر ترک معاصی کا عہد موجود ہو۔ ایسی توبہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر 4 خوشخبریاں اہل ایمان والوں کو دی ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری اسے کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری خوشخبری اس بندے کو ملتی ہے، اللہ نے فرمایا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جو بندہ توبۃ النصوحا کرتا ہے پھر عمل صالح کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بندے کو اس جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کا تحفظ کرتے ہیں،
اللہ رب العزت کی ذات اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور پھر خوشخبریاں بتا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، گناہوں کی معافی، جنت، عزت کا تحفظ، اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو قیامت کے روز اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت نور کی بارشیں برسائیں گے، یعنی کہ وہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا۔ تو یہ اہل ایمان والوں کو حکم ہے، یہ اہل مومنین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کا درس دیا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور عمل صالح کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ توبہ اور استغفار یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اس قرآن کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، پتہ چلے ہمیں کہ اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ آدم کو میں نے بھیجا، کس طرح بھیجا، وہ دنیا کے اندر آئے، انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا کہ جو میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں ان کے شب و روز کس طرح گزرا کرتے تھے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا یہ شیوا بیان کیا ہوا ہے کہ جب ان انبیاء سے غلطیاں ہوتی تھی، جب ان انبیاء سے غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک کر اپنے گناہ کی معافی مانگا کرتے تھے۔ قرآن کا مطالعہ کریں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا، مائی حوا کو جنت کے اندر بھیجا اور ایک حکم دیا کہ کھاؤ جہاں سے دل چاہتا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ میرا حکم ہے آپ کے لیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آپ اس درخت کے قریب جا چکے ہیں اور میں حکم دیتا ہوں کہ آپ جنت سے باہر چلے جائیں۔ جب جنت سے باہر چلے گئے اللہ کا تیسرا حکم آیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی آدم علیہ السلام کو، اے آدم پریشان نہیں ہونا، میرا قانون ہے جب غلطی سرزد ہو جائے تو معافی مانگنی ہے۔ کون سے کلمات سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو نے گناہوں کو اگر معاف نہ کیا، اگر تو نے اپنا رحم نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، ہم بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف نہیں تھا کیا؟ اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ یونس علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، وہاں جا کر اپنے گناہ کا اقرار کیا خالص نیت کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ترک معاصی کا عہد کیا۔ تو اس دعا کو پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہ العالمین اگر تیرا رحم اور تیرا کرم نہ ہوا تو ہم ظالمین لوگوں میں سے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی معافی مانگ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 100 دفعہ دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یاد کروایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس دعا کو نماز کے آخری تشہد کے اندر درود کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک جامع دعا ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں، جس میں ہم اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جس میں ہم عہد بھی کر رہے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم سے بہت زیادہ گناہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرے گا؟ تو ہی معاف کرنے والا اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی شیوہ یہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی یہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی اسی طرح درس دیا کہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لازم رکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو استغفار نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہو تو آپ نے استغفار نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ بڑے نیک اور صالح انسان ہیں تو آپ نے استغفار نہیں کرنا۔ انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ اور سب سے نیک میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ان تمام دعاؤں کو یاد کریں جن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے سارے کام کیے ہیں۔ پھر آخر پر اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ہم پہ رحم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ استغفار کرنا۔ اچھا، کچھ بھائی ہمارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات مشہور ہے، اور کچھ بھائیوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ یہ جمعۃ الوداع ہمارے ہاں مشہور ہے جی، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور جی اس روز اگر زندگی پچھلی کے اندر نمازیں نہیں پڑھی تو 2 رکعت نماز کو ادا کرو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پتہ نہیں کتنی دفعہ آیت الکرسی کو پڑھو، اور پھر اس کے بعد انا اعطینا جو سورہ الکوثر ہے اس کی تلاوت کرو، تو اللہ تعالیٰ قضائے عمری یعنی کہ جو گزشتہ زندگی کے اندر نمازیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری نمازوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کریں گے، یہ ایک بہت بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، جمعۃ الوداع کی کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلائی، یہ بس ایک آخری جمعہ ہے رمضان کا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ یہ بڑی اہمیت والا ہے، یہ بڑی فضیلت والا ہے، اس دن اگر قضائے عمری جو گزشتہ نمازیں رہ گئی ہیں اس کے لیے 2 رکعات کو ادا کرو، اس کے اندر ان صورتوں کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے۔ نہیں، اللہ معاف کرے گا لیکن اس طرح کرے گا جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ میرے 20 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، 26 سال گزر گئے ہیں، 30 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں، 60 سال گزر گئے ہیں، 80 سال گزر گئے ہیں۔ آج اگر اس مسجد میں بیٹھ کر اسی مجلس کے اندر سچے دل سے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جب اخلاص کے ساتھ، جب ندامت کے ساتھ، جب اللہ کے ساتھ عہد کر کے جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانوں گا، میرا اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، میرے سارے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ معافی کا کرم پھیرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ بھولیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا زنا کا ارتکاب کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ ایک دفعہ ہچکچا گئے، ہل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پریشان ہو گئے۔ پھر اس نے بتایا اللہ کے نبی میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ، چلی جاؤ، اسلام اتنا جو ہے وہ کٹن اور ظالم نہیں ہے کہ تم حاملہ بے شک غلط طریقے سے ہوگی ہو تو اب اس بچے کو بھی اس بات کی سزا ملے، غلطی تم نے کی ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ عورت پریشانی کی حالت میں کی، ہم تو گناہ کرتے ہیں ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، دیکھ لو جا کے معاشرے کے اندر اتنے بے روزگار، اتنے جو ہے جو روزوں کا احترام نہیں کرنے والے اور کھلے عام پانی پی رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف، نہ لوگوں کی حیا، نہ یہ کسی بات کا نہ ڈر ہے ہمارے اندر، اور کھلے عام جو ہے بوتلیں چل رہی ہیں، کھلے عام پانی چل رہا ہے، کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔ وہ صحابیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پریشانی کے عالم میں واپس گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا ہے۔ پھر وہ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آخر پہ حدیث سننے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حکم دیا کہ اس بچے کو کون اپنے پاس رکھے گا؟ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، جا کے اس کو رجم کر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان کے اندر لے کر گئے، اس کو رجم کیا۔ انہی صحابہ اکرام میں اسلام کے مجاہد، اسلام کا غلبہ کرنے والے اور کفار کا مقابلہ کرنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اس کے سر پر مارا، اس کے خون کے قطرے نکلے، حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ لگے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ خود بھی ناپاک تھی، جاتے ہوئے ہمیں بھی ناپاک کر گئی ہے۔ جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بات کہی؟ کہا صحابہ کی جماعت میری بات کو سنو اور میری اس بات کو آگے بھی پہنچانا۔ آج آپ بھی اس بات کو سنیں، آپ بھی اس بات کو آگے پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی اس درد دل کے ساتھ معافی مانگی، اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے اندر بھی اس کی معافی کو تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان 70 گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ اور بے روزگار اور بے نماز بھائی میرے، آج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وہ جھوٹ بولنے والے، وہ غیبت کرنے والے، وہ چغل خوری کرنے والے، وہ کسی کا حق کھانے والے، وہ زمین پہ قبضہ کرنے والے، وہ لوگوں کا حق دے کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ وہ میرے بھائی، وہ میرے بزرگ، وہ میرے نوجوان، وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں جو اللہ اکبر کی صدا سن کر اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، آج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہوں کی معافی مانگیں گے، لیکن اللہ سے خالص نیت سے توبہ کرنی ہے۔ کیسے خالص نیت سے توبہ کرنی ہے؟ میں اس واقعے کو اکثر بیان کرتا ہوں، یہ میرے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، یہ میرے ایمان کے اندر ایک دفعہ جو ہے کپاہٹ پیدا کرتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنی شان والا ہے، اللہ اتنی عظمت والا ہے۔ وہ کفل کا واقعہ آپ بھی سنا کریں، آپ بھی اس کو پڑھا کریں، آپ بھی اس کو دیکھا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ واقعہ بار بار سنایا کرتے تھے۔ میں نبی کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کو بار بار سناتا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے دل پر اثر کر جائیں، ہو سکتا ہے جب وہ اس واقعہ کو سنیں، جب اس واقعہ کو سنیں اس کے دل کے اندر اللہ ہدایت کو پیدا کر دیں، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو پیدا کر دیں، وہ بھی بعد میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ کفل جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری تھی، ایک گناہ ایسا نہیں تھا جو کفل نے نہیں تھا کیا، سارے گناہ زنا، شراب اور دیگر جتنے گناہ تھے وہ کفل کے پاس تھے۔ لیکن ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا کفل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیرے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ جمعے کا دن ہے، اللہ دنوں میں سے افضل دن ہے، ہم سب مل کر اس دعا کو کرتے ہیں اللہ ساری زندگی محتاج رکھنا تو اپنا رکھنا، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ وہ عورت اس کے پاس آئی محتاجی کے عالم میں،
میں، وہ میرے بھائی جن کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ میرے بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہوئی ہے، وہ اپنے آس پاس دیکھا کرے، غریب اور مساکین اگر موجود ہیں تو ان کی مدد کیا کرے، غریب اور مساکین اگر ان کے آس پاس رہتے ہیں تو ان کے کھانے کا اہتمام کیا کرے، ان کے گھر کو دیکھا کرے، ان کے بچوں کو دیکھا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ان کے خاندان کی پرورش کیا کریں۔ وہ بھی مجبوری کے عالم میں کفل کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، میں بعد میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا، وہ کفل جس کی زندگی گناہ کے اندر گزری تھی، جس نے اپنی زندگی کے اندر صرف گناہوں کو ہی سامنے رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو، اس کے بعد میں پیسے دوں گا۔ جب گناہ کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گناہ کرنے لگے تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کفل کہتا ہے کہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ وہ کہتی ہے، میں نے زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی۔ ہماری تو زندگی نافرمانیوں کے اندر ہے۔ اس نے کہا، میں نے زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج میں پہلی دفعہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں اور اس وجہ سے میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنے میں نے جھوٹ بولے، کتنی میں نے غیبتیں کی، کتنی میں نے گالیاں دی، کتنا میں نے لوگوں کا حق کھایا، کتنی میں نے نمازوں کو چھوڑا، کب میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ روزانہ مؤذن اذان دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ میں کتنی دفعہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس مسجد کی زینت بناؤں، میں کتنی دفعہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آیا ہوں۔ ہم سارے بے نماز ہیں ایک لحاظ سے، ہم نماز نہیں پڑھتے اور اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں، کبھی ہم نے محاسبہ نہیں کیا، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، کبھی ہماری آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آئے۔ اس عورت کے اندر جب اس نے پہلا گناہ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج پہلی دفعہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ کفل نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنی ہو نا تو یہ زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جب اللہ نے اصلاح کرنی ہو لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جملہ انسان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ چلی جاؤ، میں تمہاری ضرورت کو بھی پورا کرتا ہوں۔ اسی وقت کفل جو ہے سجدے ریز ہو گیا، اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ ترک معاصی کا عہد کرتے ہوئے، خالص نیت کے ساتھ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، ہاں اللہ میں نے شراب پی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، اللہ میں نے نماز چھوڑی ہے، اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ میں نے غیبت کی ہے، اللہ میں نے چغل خوری کی ہے، اللہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اللہ مجھ سے یہ سارے گناہ ہوئے ہیں۔ اس کفل نے کہا، اللہ مجھ سے یہ سارے گناہ ہوئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ اسی سجدے کی حالت میں اس کفل کو موت آ گئی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ رمضان کے اندر کچھ میرے بھائیوں نے نماز شروع کی، اس رمضان کے اندر کچھ میرے بزرگوں نے نماز شروع کی۔ ہم جو پکے نمازی ہوتے ہیں تو کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ موسمی نمازی آ گئے ہیں۔ نہ میرے بھائی، کبھی ایسے الفاظ نہ کہیں، ہو سکتا ہے وہ ہدایت کے رستے پر آ گیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھی راہ دکھا دی ہو۔ کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ قطعی طور پر نہ کہیں کہ یہ آج مسجد کے اندر آیا، اس سے پہلے یہ کبھی مسجد کے اندر نہیں آیا۔ وہ کفل بھی جب اسی سجدے کی حالت میں فوت ہوا تو محلے داروں نے کہا کہ آؤ ذرا کفل کا حال دیکھ کے آتے ہیں۔ پر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت محبت کرتی ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے، وہ بندہ جو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس کی عزت کا تحفظ کرتا ہوں۔ اللہ نے کفل کی عزت کا بھی تحفظ کیا۔ اللہ نے کفل کے دروازے پہ لکھ دیا کہ کفل کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور یہ کفل جس نے سجدے کی حالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، میں نے اس کفل کو جنت کا مہمان بھی بنا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس فحشہ عورت کو معاف کر سکتا ہے، تو میں اگر بے نماز ہوں تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ میں اگر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ لیکن انہوں نے جب اللہ سے معافی مانگی ہے تو انہوں نے خالص نیت کے ساتھ معافی مانگی ہے۔ جب انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے تو ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے تو انہوں نے ترک معاصی کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم آج کے بعد ان گناہوں کے کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مقام اور رتبہ دیا ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے پاس گئے ہوئے 14.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، آج بھی مقررین اور واعظین اور حدیث سے محبت کرنے والے ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ان واقعات کو سناتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے سچے دل سے استغفار کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ چند دن گنتی کے رہ گئے ہیں، 1 ہفتے سے بھی کم دن ہے ہمارے پاس۔ آپ سوچیں، آپ دیکھیں، آپ سمجھیں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ان گناہوں کو رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو میری امت میں سے ایک بندہ سچے دل کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھے گا، اگر وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا مجاہد بھی ہوگا، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے، یہ توبہ کی جو ہے نا 3 اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قید لگائی ہوئی ہے ایک لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے شرطیں بیان کی ہوئی، اخلاص، ندامت کا اظہار اور ترک معاصی کا عہد۔ جب یہ 3 چیزیں موجود ہوں گی تو وہ استغفار ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ بارش بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی بھی فرمائیں گے، جب اخلاص نیت کے ساتھ، جب ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، جب شرمندگی کے ساتھ اور ترک معاصی کا عہد کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں، اللہ جو گزشتہ زندگی میں ہم سب گناہ گار ہیں، سب گناہ گار ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کا ہر بیٹا ہر بیٹی خطا کر سکتی ہے، غلطی کر سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار بھی وہی ہے جو اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جو گزشتہ زندگی کے اندر گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، تیری جو بخشش کا یہ مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔